بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم نے مضمون نویسی کا جو ٹاپک ہے اس کا آغاز کرنا ہے۔ مضمون کا سوال آپ کے پرچے کے اندر بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ مضمون ہے کیا؟ مضمون ہوتا ہے کہ دیے گئے عنوان پر اپنے خیالات، تاثرات، احساسات اور جذبات کا تحریری صورت میں اظہار کرنا، اسے مضمون کہا جاتا ہے۔ یہ تو مضمون کے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اب ہم آج کے اپنے متعلقہ مضمون کی طرف آتے ہیں، وہ ہے میرا روزانہ کا پروگرام۔ اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ جو ہر کام کرتا رہے وقت پہ، ملے اس کو آرام شام و سحر۔ توجہ کے ساتھ، بچپن کا زمانہ عادات کی تربیت کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس عمر میں بچہ جو عادتیں اختیار کر لیتا ہے وہ زندگی بھر اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ اگر بچپن ہی سے انسان کو بہتر طور پر وقت گزارنے کی عادت پڑ جائے تو بڑا ہو کر بھی وقت کا ایک لمحہ تک بیکار نہیں جانے دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے دن رات کے اوقات کار کی باقاعدہ منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق کام کرنے کا مجھے خود بھی بہت فائدہ ہوتا ہے کہ میں اپنی ہر مصروفیت کو مناسب وقت دے سکتا ہوں۔ میرے والدین اور دوست احباب کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں ان کو کس وقت اور کہاں مل سکتا ہوں۔ میں ہر روز فجر کی اذان سنتے ہی بستر سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تھوڑی سی چہل قدمی کر کے ضروری حاجات سے فارغ ہوتا ہوں۔ وضو کر کے فجر کی سنتیں گھر میں ادا کرتا ہوں، مسجد جا کے جماعت میں شریک ہو جاتا ہوں اور پھر گھر آ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہ 2 پیراگراف آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں۔ اب اس سے آگے ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اتنے میں میرا دوست سعید دروازے پر دستک دیتا ہے اور میں اس کے ہمراہ سیر کے لیے گھر کے قریب ہی ایک پارک میں چلا جاتا ہوں۔ وہاں دوڑ لگانے کے بعد ہم ہلکی پھلکی ورزش بھی کرتے ہیں اور یوں صبح کی سیر میں میرا آدھ پون گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ سیر سے واپس آ کر میں غسل کرتا ہوں۔ تازہ دم ہو کر میں اپنے گھر کے ننھے منھے باغیچے میں اسکول کا کام لے کر بیٹھ جاتا ہوں۔ کچھ اموختہ دہراتا ہوں، اموختہ یعنی سبق، اور جو سبق اسکول میں اس دن پڑھنا ہوتے ہیں انہیں بھی ایک نظر دیکھ لیتا ہوں۔ اس طرح مجھے اموختہ خوب ذہن نشین ہو جاتا ہے، اور گھر کے کام میں کوئی کسر رہ گئی ہو تو وہ بھی اس وقت مکمل کر لیتا ہوں۔ اتنی دیر میں ناشتے کی سوندھی سوندھی خوشبو مجھے باورچی خانے کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ امی جان کے ہاتھ کے پکے ہوئے پراٹھے اتنے مزیدار ہوتے ہیں کہ بس کیا بتاؤں۔ ناشتے کے بعد اسکول کا وقت آ لگتا ہے، چنانچہ میں اسکول کی یونیفارم پہن کر امی جان کو سلام کرتا ہوں اور تفریحی وقفے میں میرے کھانے کے لیے کچھ سیب اور کچھ کیلے چپکے سے میرے بستے میں رکھ دیتی ہیں اور میں بیگ بغل میں لیے تحصیل علم کا مقصد فرض ادا کر کے اسکول کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں۔ میرا معمول ہے کہ میں اسکول کا وقت شروع ہونے سے 10-15 منٹ پہلے ہی اسکول پہنچ جاتا ہوں۔ دوستوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور پڑھائی سے متعلق امور پر گفتگو۔ گھنٹی بجتی ہے تو میں تمام طلبہ گراؤنڈ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایک طالب علم قاری تلاوت قرآن کرتا ہے، اسلامیات کے استاذہ تلاوت کردہ آیات کی تشریح اور ان میں سے ہمارے لیے رہنمائی کی باتوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ حاضری لگتی ہے، بعض اوقات ہیڈ ماسٹر صاحب کچھ ضروری اعلان فرماتے ہیں۔ قومی ترانے کے ساتھ اسمبلی کا اختتام ہوتا ہے۔ طلبہ مجاہدین کے لشکر کی طرح قطار در قطار اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں۔ اسکول کا تعلیمی کام شروع ہو جاتا ہے۔ پیریڈ بدلتے رہتے ہیں، اساتذہ کرام باری باری تشریف لاتے ہیں۔ علم و دانش کے وہ انمول موتی جو انہوں نے کئی سالوں کی محنت اور مشقت اور مطالعے سے حاصل کیے ہوتے ہیں، ہمارے درمیان لٹا کر جاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک لمبی گھنٹی تفریحی وقفے کا اعلان کرتی ہے۔ اسکول میں
تفریحی وقفہ بچوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ گھنٹی بجتے ہی طلبہ ایک سلاب سکول کے صدر دروازے کی طرف امڑ آتا ہے اور بچے خوانچہ والوں سے بھری بھولی گلی سڑی چیزیں مل جاتی ہیں لے کر کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے میں امی جان کے دیے ہوئے پھل کھا کر تازہ دم ہو جاتا ہوں، اور تفریح کے بعد دوبارہ اسکول کا تعلیمی پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ چھٹی کے بعد سیدھا گھر آتا ہوں، دسترخوان پر میرا انتظار ہو رہا ہوتا ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر نماز ظہر ادا کرتا ہوں، گھنٹہ بار آرام کرتا ہوں اور پھر گھر کے قریبی گراؤنڈ میں کھیلنے چلا جاتا ہوں۔ نماز عصر دوستوں کے ساتھ قریبی مسجد میں ادا کرتا ہوں اور کچھ دیر دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کے بعد گھر آ جاتا ہوں۔ نماز مغرب تک میرا یہ پون گھنٹہ گھر والوں کے لیے وقف ہوتا ہے۔ سودا سلف لاتا ہوں، لازمی ہوتا ہے امی جان کا اور بہن بھائیوں کا ہاتھ بٹاتا ہوں، اور مسجد میں نماز مغرب با جماعت ادا کرنے کے بعد اسکول کا کام لے کر بیٹھ جاتا ہوں۔ قریباً 2 گھنٹے پوری توجہ سے اسکول کا کام کرتا ہوں۔ کوئی مشکل پیش آئے تو ابا جان سے پوچھ لیتا ہوں، پھر بہن بھائیوں کے ساتھ ہنسی مذاق ہوتا ہے اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد سو جاتا ہوں۔ یہ تھا بچے روزانہ کا پروگرام جو ایک طالب علم نے بتایا۔ تو ہر طالب علم اپنی مرضی کے مطابق اس پروگرام کو جو ہے ترتیب دے سکتا ہے۔ امید ہے کہ جو مضمون ہم نے پڑھا ہوگا اس کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، اسے اچھی طرح ذہن نشین کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔